سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وتفرج قلوبنا وموتانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين والحمد وعلى أعدائهم الكريم اليوم هذا إلى يوم الدين وما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول قد جاءكم إليكم إن لم تفعل فما أخذنا ورسالة الله على صلوات على محمد ذلك وأن الناس والإخلاص والصدق الإمام المسلم والنصارى على الله والمؤمنين والمؤمنات کو احسان کرنا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا رسول اللہ وما ارسلنا الا بلغت رسالۃ واللہ یحکم بین الناس حکم ہے رسول پیغام کو پہنچا دیجیے اور اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا گویا کہ کوئی کار انجام نہیں دیا اور اللہ جو ہے لوگوں کے ڈر سے شرارتوں سے محفوظ رکھتے ہیں تو اللہ نے مطلب وہ ان کی جو حدیث آپ نے ولایت اور امامت کا دن اور جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اسلام نے کافرے کو روکا منبر بنایا اور لائن کے آنے کا اعلان کر دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا اعلان کیا اور اس کے بعد حکم دیا لوگ جائے اور مبارکباد پیش کرے مولا علی کو لوگوں نے مبارکباد پیش کیا لیکن جو ہے اس ولایت کے اعلان کے بعد اب آپ غور کریں کہ کیا وجہ تھی مولا علی کو تین جنگیں جو ہے مسلمانوں کے خلاف کرنی پڑی اور اسی کے بعد جو صحیفہ وجود میں آیا اور لوگ مولا کے خلاف ہو گئے تو ان میں جو ہے بہت سے اسباب ہیں ایک تو یہ ہے کہ دنیا پرستی لوگ یہ سوچ رہے تھے مولا علی کے ساتھ رہیں گے لہذا جو ہے مادی ہمارا فائدہ ہو جائے گا بہت سے ایسے افراد تھے نمایاں نام لیا ہے نمایاں نام ہے یہ تھا کہ ہمارا مادی فائدہ ہوگا لہذا جو ہے تسلیم کیا لیکن جو ہے دیکھا بھی نہیں اب ہمارا جو ہے کوئی مادی فائدہ نہیں ہوگا مادیت میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے ہمیں حصہ مل جائے گا کہیں جو ہے گورنر وغیرہ ہو جائیں گے پردھان بن جائیں گے لیکن اب یہ دیکھا کہ نہیں کوئی جو ہے مادی فائدہ نہیں ہو سکتا
تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اب خود مولا علی کے خلاف ہو گئے نا، تو ہٹایا گیا تو وجود میں آئے جنگ جمل۔ بات جو ہے مسلاتن یعنی نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، مسلاتن جو ہے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن اب دیکھا تو جب تک علی رہیں گے جو حق ہوگا وہی ملے گا، کافی نہیں، یعنی ہمارے وجود کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انمایا نام بہت سے ہیں، کیا مطلب عبداللہ بن زبیر، آپ دیکھیں یہ جو ہے مکے میں حاکم ہو گیا اور یہاں تک کہ سخت دشمنی رکھتا تھا بنی ہاشم سے، اور وہ جو ہے یہ نمازیں وہاں بھی پڑھاتا تھا، اور اس میں جو ہے پیغمبر اکرم کا نام نہیں لیتا تھا۔ جب مشہور تھا، جب لوگوں نے سوال کیا کہ کیوں نہیں لیتے، کہا کہ اگر ہم جو ہے پیغمبر کا نام لیں گے تو بنی ہاشم جو ہے وہ خوش ہوں گے، فخر کریں گے، لہذا وہ نام نہیں لیتا تھا، یہاں تک کہ دعان بھی کرتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سب کی نمایاں نام ہے عبداللہ بن زبیر، نمایاں نام ہے، اور کردار بھی اس کا تھا جنگ جمل جو وجود میں آیا کا کردار تھا۔ بات جو ہے حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے بھلا کو بول رہے کہ ان کے اندر جو ہے حسد کی بات جو ہے جذبہ، انتقامی جذبہ تھا، انتقامی کی نہیں، مطلب جو ہے ہمارے دادا کو مارا، جد کو مارا، تھا انتقامی جذبہ، جس کی وجہ سے وہ مولا علی کے خلاف ہوئے۔ لیکن مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اور حقیں نہیں رہے، اس سے بھی آج شب غدیر ہے اور کل کا دن غدیر ہے، بہت پہلے سے آمادہ رکھنا چاہیے اپنے آپ کو۔ اور دوبارہ یہ سب جانتے تھے مولا کائنات کے فضائل، حوالات، معجزات کو سب نے جو ہے دیکھا، سب نے دیکھا مولا علی نے جو ہے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، برابر سنتے رہتے ہیں نا، سورج کو پلٹا دیا، لیکن غور کریے ہر ایک کا نظام ہے نا، سسٹم ہے، ہر ایک کا مدت معین ہے، کب تک رہے گا مدت معین ہے، چاند ہے یا ستارہ ہے یا مثلا جو ہے سورج ہے، مدت معین ہے، کب تک باقی رہے گا، اتنے ہزار کروڑ سال، اتنے سال، قیامت تک جو معین ہے، اتنے سال مطلب باقی رہنا، اور جو ہے مسافرت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، کچھ سفر طے کر لیتا ہے، مطلب جو ہے آپ گھر سے مسجد آئے، آدھا راستہ آ گیا، یعنی آدھا سفر طے کر لیا، اب جو ہے آدھا اور سفر کرنا ہے، آدھا باقی ہے نا، یعنی جتنا جو ہے مدت معین ہے، اتنا سفر ہے، اتنا راستہ ہے، اتنے کلومیٹر چلنا ہے، کچھ آپ نے سفر کر لیا تو معلوم یہ ہوا کہ اب اس سے آگے بڑھنا ہے، باقی جو ہے آپ نے طے کر لیا۔ تو ہر ایک چیز کا جو ہے مدت معین ہے کہ یہ اس وقت تک اتنے مدت تک یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے یہ سورج سے جو ہے تمام استفادہ ہوتا ہے، چاند، یہ پانی ہے، یہ تمام چیزیں، سمندر ہے، یہ درخت ہے، پھل ہے، جسم کو صحت ہے، سب جو ہے سورج کی وجہ سے ہوتا ہے نا، سب ہوتا ہے۔ تو اب ایک مدت معین ہے کہ سورج کو جو سفر کرنا ہے، کتنا سفر کرنا ہے، کب تک جو ہے باقی رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے، تو کچھ جو سفر کر لیا اور پھر مولا علی نے پلٹایا، سمجھ لیا، یعنی پھر مولا علی نے جو ہے اسے زیرو پہ لایا، مولا علی زیرو پہ لایا، اب یہاں سے اب اس کا سفر ہو گیا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ پوری کائنات جو ہے، اور یہ سوال
انہیں کے ہاتھ میں آیات کی جو ہے سب کچھ آ دیا، پھر دلوں میں آ گیا نا، تو بات سفر تھا دلوں میں آ گیا. تو یہ سب نے دیکھا کہ مولا علی نے ٹوٹتے ہوئے سورج کو بچایا، اور سب نے یہ دیکھا. سب کو معلوم ہے، سب جو ہے ذکر کرتے ہیں، سب ذکر کرتے ہیں. نصر جو ہے جو ہر دوسرے میں بھی بڑا معروف ہے، بعض وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب مولا علی کی ولادت ہوئی، آنے کعبہ میں ولادت، رسول اسلام آئے اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پھیلایا. یہ بہت عجیب بات ہے، ہاتھوں کو پھیلایا، ہاتھ کو پھیلایا اور علی جو ہے رسول کے ہاتھ پہ آئے. علی کے لیے جو ہے رسالت کو بھی ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. اور یہ سوال کریے اور علی آئے. اب جو ہے ایک روایت میں یہ ملتا ہے، برابر سنتے رہتے ہیں یہ ازایا 3 دن کے مولا علی تھے. 3 دن کے مولا علی تھے. جیسے ہی ازا آیا، ان لوگ کا اس زمانے میں یہ تھا کہ معلوم ہو جاتا تھا کون جو ہے صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے. تو ازا آیا، اور جو ازا آیا تو کیا کیا مولا علی نے؟ اسے 2 ہاتھ میں پھیر دیا. بس اتنے ہی تک تھا ہی، یہاں لمبا ہوتا تو پڑھیے سلوات محمد والے محمد. اب یہ بھی نہ سوچیے گا کہ علی کا ہاتھ چھوٹا تھا. علی کا ہاتھ جو ہے کیا تھا؟ ید اللہ تھا. اس کا ہمیں سوال نہیں، بس کافی جو اتنا بڑا تھا، اور بڑا ہوتا تو پھر دیا. تو یہ جو ہے پھر اچھا بات جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ افراد اس کے بعد جو ہے بچہ پیدا ہوتا تھا، مسئلہ ختم ہو گیا، کافی تھا. یہ ایسے کو کیوں مانتے ہو کہ مسئلے ختم ہو جائے؟ دیکھو مانو کافی. تو یہ کہتے تھے کہ جب مولا علی گزرتے تھے کسی بچہ پیدا ہوتا تھا، 10 وہ سے روایت جو لے کر آتے تھے علی کے سامنے جو ہے کرتے تھے، دور سے کہتے تھے کہ کیونکہ محبت دل میں ہے تو بچہ مسکرا دیتا تھا تو گلے سے لگا دیتے، اور جب نہیں مسکراتا تھا تو پھر غضبناک ہو جاتے تھے، بعد میں پھڑک دیتے تو جو ہے غصے میں آ جاتے تھے، رکھ دیتے. ہر یہ معیار جو بات دیتا، اگر یہی معیار یہی تحریک ابھی تک چلتا ختم ہو پڑھیے سوال. تو یہ جو ہے آپ نے سنا صاف آیا مولا علی کی زندگی میں 2 مرتبہ کہا آیا، 2 مرتبہ آیا. اچھا بہرحال دوسرے کی زندگی میں بھی ملتا ہے نا، سنتے رہتے ہیں. آیا کاٹ دیا تو رونے لگا. تو ہے تو یہی ہے، پتہ نہیں صحیح پڑھے تھے کہ جب آزاد کاٹتا ہے تو نیند آتی ہے، سو جاتا ہے، اس لیے رو رہے تو 2 مرتبہ زندگی میں اثر آیا. ایک تو یہ اور ایک مرتبہ کب آیا؟ ہاں پڑھیے سوال محمد جو بیان کر چکے پورا مسئلہ نہیں بیان کرتا، یہ جو ہے گوشہ نکالنے کی الگ الگ ہے. تو اب کیا ہوا دوسرے موقع پہ کب جب مولا علی مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں تو یہاں تک کہ لوگوں نے کیا دیکھا، ایک اژدہا، وہ چھوٹا والا نہیں زمین پہ دیکھتا ہوا، کئی فٹ جو ہے اوپر تک اژدہا چلا آ رہا ہے. اب جب دیکھا اژدہا چلا آ رہا ہے تو جو مسجد میں تھے وہ بھی پریشان ہو گئے، جو مسجد کے باہر بیٹھے تھے سب مسجد کے اندر آ گئے. ہاتھ کر سب باقی افراد جو ہے جو گھر کے باہر تھے سب دوڑتے ہوئے مسجد میں آ گئے. مولا سے کہا مولا غضب ہو گیا، بس جان بچائیے. وہ بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ خلاف ہے اور کئی جان جو ہے نہیں بچے گی.
اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں. اب لوگوں نے دیکھا کہ آج قریب آیا, آنے کے بعد کان میں کچھ کہا, چلا گیا. اس کے بعد پڑھ چکے دو چار دن پہلے, اس لیے پڑھیں گے نہیں, چلا گیا. اور بعد میں لوگوں نے سوال کیا ہے نا, قوم قریب سے تھا, وہ تھا, ہمارا ساتھی تھا, مسئلہ پھنس گیا تھا, وہ آگے بڑھا چلا گیا. لوگوں نے کہا والا یہ بتائیے کہ صاحب نے کیا کہا, اور آپ سمجھ کے بیکار چلے جاؤ. صاحب نے کہا کیا, پہلی چیز یہ کہ امام جو ہے وہی ہوگا کہ جو ہر ایک کی زبان کو جانے. تو امام نے بتا دیا اور وہ چلا گیا. اب دونوں واقعے کو ملائیے. ادھر 3 دن کے مولا علی ہے, صاحب آیا, 2 حصے میں اسے جو ہے تقسیم کر دیا, چیر دیا. ادھر آیا اور جو ہے بحفاظت زندہ چلا گیا. ادھر نہیں کیا, ادھر بھی اجزا آیا تھا, ادھر بھی اجزا آیا تھا. یعنی مولا علی نے یہ بتایا کہ دیکھو جب ہمارے پاس کوئی چیز معلوم کرنے کے لیے آؤ گے, واپس جاؤ گے, اور اگر جو ہے ارادہ غلط ہوگا پھر زندہ نہیں. پڑھیے سوال محمد تو بھلائی کائنات کے فضائل کو, جو کمالات کو جانتے تھے, لوگوں نے دیکھا تھا, اور سب کو یہ یقین تھا, یقین تھا کہ علی کو رسول اسلام جانشین بنائیں گے, جانشین بنائیں گے علی کو. وہاں جو ہے یہ نہیں کہ عمر میں صلاحیت ہے. اچھا, بعض لوگوں نے جو ہے یہ سمجھا محبت میں بنایا, آئی ہے, بات ہے, لہٰذا جو ہے محبت میں بنا دیا ہے. یہ سوچ کا جو ہے سوال کیا تھا, یہ جو ہے آپ نے جو کیا ہے, اچھا وہ بھی دھوکہ تھا. دھوکہ یہ کھایا جب ابو جہل نے سوال کیا ہے, اعتراض کیا ہے, قرآن میں یہ کہانی ہے, قصہ ہے, کہا اگر ہم جھوٹ ہے تو رسول اسلام نے کہا کہ آپ دعا کریے اللہ عذاب نازل کر دے, آگ پتھر گراتے ہم فرق ہو جائے. قدرت کی آواز آئی, اے رسول آپ موجود ہے, لہٰذا جو ہے آپ کی وجہ سے اس کے عذاب نازل نہیں ہوگا. یہ دیکھ چکا, یہی دھوکہ کھایا. رسول اسلام سے بات کیا نا کہ اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے. رسول اسلام نے کہا اپنی طرف سے, خدا کا حکم تھا, کہا کرو, خدا کا ہے کہ اللہ سے کہیے ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جائے. یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ رسول اسلام موجود ہے, لہٰذا جو ہے عذاب نازل نہیں ہوگا. اور جیسے ہی کہا سب دیکھ پتھر آیا, ختم ہو گیا. وہیں پہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. زندہ تھا لیکن ولایت کا منکر تھا. جب زندہ تھا رسول اسلام جو قریب میں بیٹھا ہوا تھا, جب زندہ نہیں بچا تو بڑی سوال. تو پہنچ گئے نا وہاں تک, زندہ نہیں بچا تو مردہ جو ہے اگر میرا گھر کہاں سے بچے گا. تو رات کا اعلان کر دیا تھا. یہ ملتا ہے کہ جیسے اعلان کیا تو رونے کی آواز آئی, رونے کی آواز آئی. لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول کوئی رو رہا ہے. آواز تو سنائی دے رہی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا. تو رسول اسلام مسکرائے. رسول اسلام جو ہے عظیم ہے, یعنی اگر کوئی روئے تو انسان مسکرا نہیں سکتا, لیکن رسول اسلام مسکرائے. اور جب مسکرائے تو لوگوں نے سوال کیا یا اللہ کے رسول کوئی رو رہا ہے. رسول اسلام نے فرمایا کہ شیطان رو رہا ہے.
شیطان جب روئے تو مسکرانا ایمان ہے. اور یہ آیت ہے نا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا. دین کامل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی. اور کافر مایوس ہو گیا, کافر مایوس ہو گیا. اسی لیے شاید حکم ہے کہ روز غدیر مسکراؤ, اس لیے مومن مسکرائے. پڑھیے صلوات کافر جو ہے وہ نہیں مسکرائے گا, مومن کے مسکرانے کا دن ہے. تو حکم یہ ہے کہ روز غدیر مسکراؤ. مومن کو دیکھ کر, مومن کو دیکھ کر ایسے بھی ہے کہ جب مومن سے ملے ہو تو مسکراتے ہوئے ملے. ایسا نہیں کہ معلوم ہوا کہ ہے نا بہت پریشان حال ہے, چہرہ بنائے ہوئے ہیں, سب جو ہے جھکائے ہوئے ہیں. اور دیکھیے تو کبھی جو ہے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے. حکم ہے نا, اس سے ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ مثلا جو ہے وہ 70-80 سال کے ہو گئے, 45 سال کے چلتے ہیں نا, سب جھکائے ہوئے ایک دم. جیسے لگتا ہے بیمار, روایت میں بھی ہے کہ بیمار ہے اس طریقے سے, بیمار جو ہے اس طریقے سے نہ بڑھو, بند اپنے آپ کو ظاہر کر باہر. ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کیا معلوم ہے, اندر سے جو ہے کتنا مریض ہے کیا ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہو مطلب انسان کو جو ہے مسکرانا چاہیے, ظاہر کرنا چاہیے. بہرحال تو ایسی بات ہے کسی کو تکلیف ہے, بہرحال جو بھی ہو, اگر تکلیف بھی ہو تو چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے, چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خوشی کے عالم میں ہے یا مثلا جو ہے رنجیدہ ہے, معلوم ہو جاتا ہے. انسان کو جو ہے بہرحال اس میں ڈر رکھنا چاہیے, انسان کو اس میں ڈر رکھے. یا مثلا جو ہے کوئی شخص فوراً چلا گیا نماز کے بعد, اس میں ڈر رکھنا چاہیے. اس میں نہیں, یہ نہیں مطلب مومن نہیں, کوئی ضروری کام رہا ہوگا, ضروری کام رہا ہوگا چلا گیا. یا مثلا جو ہے مولوی کو آنے میں تھوڑا لیٹ ہو جائے, یہ نہیں بار بار گھڑی دے کے دیکھو ابھی نہیں آئے, 4 منٹ دیر ہو گیا, 3 منٹ دیر ہو گیا. ارے نہیں, وہ جان بوجھ کر رہی ہے, مجمع بھر جائے کہ ہم آئیں گے, سواد کو نارا ہو, پھر جو ہے پورا مجمع نہیں, اس میں ڈر رکھنا چاہیے. نہیں ہو سکتا ہے آ رہے ہو راستے میں چھیٹ پڑ گئی ہو, پھر کباب بدلنے چلے گئے ہو, اس میں ڈر رکھے. یا نہیں ہو سکتا ہے کہ مثلا جیسے ہی آنا چاہ رہے ہو, بیوی نے کہہ دیا رک جائیے کیا نشان کے لیجیے, اس میں دیر ہو رہی ہے, تو اس میں ڈر رکھتا ہے. یہ نہیں سوچ رہا نہیں جا کے اس کا وہ دیر میں آتے ہیں تاکہ پورا مجمع بھر جائے. پھر جو ہے نعرے تکبیر پڑھیے تو بہرحال جو ہے دن ہے, شب ہے, شب بھی ہے, کل کا دن مبارک ہے. لہٰذا جو ہے ہم سب کو کل کے لیے جو ہے آمادہ کرنا چاہیے, اعمال کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے. مثلا جو ہے کوئی رنجیدہ قاتل نہ ہو, مثلا رنجیدہ آتی ہو تو پھر جو ہے اس دین کے برکت کی وجہ سے تمام چیزوں کو بھلا دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے بچوں کو جیسے عید الفطر میں عید بھی دیتے ہیں, تو یہ جو ہے اس سے زیادہ ثواب ہے. اس میں جو ہے روزے غدیر جو ہے بہت زیادہ ثواب ہے. اپنے بچوں کو اس دن جو ہے عید دے, اور یہ بھی ہے کہ بہترین لباس پہنے, بہترین لباس پہنے. برا نہ مانیے گا, بس یہ سمجھے دولہا بن جاتا. پڑھیے سوال. دولہا تو بنتا, ہماری بات نہیں کرے, دولہا بنتا تو بہترین لباس, کیسا پرانا لباس پہنا ہو, نہیں نیا لباس بہترین درجی میں سلواتا ہے نا, اس طریقے سے مثال دے دیا, اسی میں سب واضح ہو جائے گا. مثلا جو ہے بہترین لباس پہنے, خوشبو لگائے, اور اس دن کے جو آباد ہے جان دے. تو بہرحال مختصر کر دے. مختصر یہ ہے کہ جو مجلس رکھا گیا ہے, جو مرحومین گزر چکے ہیں, جو اہل بیت تقریر کرتے تھے, جو آزادار تھے, جو نواخان تھے, جو علماء تھے, جو گزر گئے ہیں, ان کی طرف سے سارے مسئلہ جو ہے گزر کے مجلس رکھا ہے.
تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے آج بھی جو ہے ہمارے گاؤں میں جو ہے جاری ہے جو گزر چکے ہیں. اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب تک جو ہے زندہ ہوتا ہے انسان یاد کرتا ہے, ورنہ آپ دیکھیں گزرنے کے بعد جلدی کسی کو یاد نہیں رکھتا. ہمارے یہاں یہی ذریعہ ہے سارے ثواب کا. تو مختصر یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی مد کرے گا, اہل بیت کا ذکر کرے گا, اہل بیت کے شان میں اشعار کرے گا, سنتے رہتے ہیں اس کے لیے کتنا ثواب ہے. یا شعر کہہ دے گا تو اس کے لیے جنت میں گھر, یہ شعر پہ ہے نہ جانے کتنا گھر اس کا بن گیا ہوگا کہہ رہا ہے. لیکن ادھر گناہ کرے گا نا تو سب گھر گر جائے. تو یہ بھی مسئلہ یہ سوچے کہ یاد آ رہا ہے, لیکن آپ کا وقت کا بہت خیال رکھتے ہیں. بس آدھے گھنٹے ہونے والا ہے تو مختصر جو ہے وہ تمام کر دیں گے. تو مختصر یہ ہے کہ اشعار کے بارے میں سنتے رہتے ہیں. تو بیگم سنائی آپ نے نام سنا تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جو چوروں کا سردار تھا, چوروں کا بھی سردار ہوتا ہے نا, صحیح پڑھ رہے ہیں نا, سردار ہوتا ہے. تو سردار کا سارا اور دو تین افراد تھے ارے محمد کے دشمن بھی تھے, باقی سب چاہنے والے بھی تھے. ہر دور میں جو ہے اس سے معین کر کے جو بھی ملے چھین لو. دیوبند سلائی جا رہے تھے سامان والے تھے, یہ ڈاکو نے پکڑ لیا. اب پکڑنے کے بعد سامان سب چھین لیا, ہاتھ باندھ دیا. اب باندھنے کے بعد بیٹھ گئے کہ آپس میں تقسیم کریں, پھر سردار کے پاس لے جائیں. اب تقسیم کرتے کرتے گنگنا رہے تھے, جو گنگنا رہے تھے وہ دیوبند کا جو اشعار تھا وہی پڑھ رہے تھے اور گنگنا رہے تھے. تو سن لیا انہوں نے, کہا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ تمہیں کیا معلوم, دیوبند کی اشعار ہے مجھے پڑھ رہے ہیں. آپ نہیں پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتے. کہا ہم ہی تو ہے. کہا یہی ہے. اچھا تو بھاگتے ہوئے گئے سردار کے پاس. کہا کہ وہ تو دیوبند سلائی ہے. کہا اچھا بلا کے لے کیا. کہا تمہیں ہو؟ کہا کہ اشعار سناؤ, یہ شعر سنا. سنانے لگے. کہا یہ تو یہی ہے. کہا سنبھال دے دو, ہاتھ جو باندھے تھے کہا کھول دو, آزاد کر دو. سمجھ گیا جو اہل بیت کے شان میں اشعار کہتا ہے تو پھر وہ دنیا میں بھی آباد ہو جاتا ہے. تو اہل بیت کے بعد آپ اس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہوگی. اس دنیا سے بخشا ہوا جائے گا. مولا نے فرمایا کہ ہم خود جو ہے اس کے سرانے آئیں گے, قبر میں آئیں گے, انہیں شراب پہ آئیں گے, میدان پہ کیا نام ہے اعمال تقسیم توڑا جائے گا, وہاں آئیں گے, ہر جگہ پہ آئیں گے. ہاں جانے آخر کربلا کے بعد جب لکھا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا, لوگوں نے لکھا خارجیوں نے خروج کیا ہے, بغاوت کی ہے. ایک خاتون تھی تو لوگوں نے اس سے کہا کہ چلو تماشا دیکھیے. چلو یہ جو ہے اسیروں کا قافلہ ہے, باغیوں کا قافلہ ہے. اس نے کہا ہم نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا کہ ہماری شہزادی زینب نے منع کیا تھا کہ جب اسیروں کا قافلہ ہو تماشا دیکھنے نہ جانا. کیا بس آخری فکرہ کوفہ میں جو قافلہ پہنچا, لوگ چھت پہ بیٹھے ہوئے فاتح مرد دیکھ رہے تھے. ایک خاتون کی نظر جناب سکینہ پہ پڑی. کیا دیکھا جناب سکینہ اشارے سے شہزادی زینب سے کچھ سوال کر رہی ہے, پیاس لگی. اس نے جیسے ہی دیکھا اس نے فوراً قمیص کو حکم دیا آپ نے کہا, اور وہ قمیص آئی شہزادی زینب کے پاس آنے کے بعد اس نے کہا کہ بیوی یہ کھانا ہے, یہ پانی ہے, بیوی اس بچی کو بھی کھلائیے, آپ بھی کھائیے. شہزادی زینب نے سوال کیا کہ تمہاری کوئی حاجت ہے, کوئی تمنا ہے؟ کہاں بیوی ایک حاجت ہے. کہا کیا؟ کہا دعا کر دیجئے جس طریقے سے یہ بچی یتیم اور اسیر ہوئی ہے اس طریقے سے ہماری بچی یتیم اور اسیر نہ ہو.
شہزادی نے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کہا، بچوں نے آمین کہی۔ پھر شہزادی نے کہا کوئی اور بھی حاجت ہے؟ کہا بھی دعا کریے کہ مدینے جانا نصیب ہو۔ شہزادی نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا ہم اپنی شہزادی زینب سے ملاقات کریں گے، بہت دن ہوا زیارت نہیں ہوئی، شہزادی کی زیارت کریں گے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ تم اگر زینب کو یہاں دیکھو گی تو پہچان جاؤ گی۔ اس نے کہا کیسی باتیں کہہ رہی ہے؟ کہا شہزادی زینب، ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ تو نے پہچانا نہیں، دیکھیے زینب ہے میرا پروردگار مقتدر جہان کریم کے برشان آنند کے برشان کو دور فرما، پروردگار حق ذات مستاق لاٹھ ذات کی جو عنایت فرما، کریم جلال علیہ السلام عنایت فرما، پروردگار جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما، جو ظالمین کے مظلوم محکوم مذلل فرما، وقت امام زمان علیہ السلام کے ضرور میں جاری فرما، اب کیا مانا اور سال میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع اللہ کے بات ہر کی بات اخلاص پر کے لیے اور مانا رسول اللہ سودا اعلان ہو گئی اتنے آسان ہے اتنے اللہ کی کہ مومن کو مناسب کے روح کو ارسال فرما۔ اللہ